بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے بارے میں مخاطب ہوئے کہتا ہے، آسمان اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے یا میلا جولا عطا فرماتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے۔ ناظرین گرامی، مرد عورت کے علاوہ ایک تیسری جنس مؤنث کے بارے میں بات کریں گے جسے زنانہ ہجڑا اور خواجہ سرا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ خواجہ سرا عورت ہے یا مرد؟ آج کی ویڈیو ہم آپ کو اس حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا انتہائی خوبصورت واقعہ سنائیں گے۔ ایک شخص نے ایک خنثی سے شادی کی اور مہر بھی اس شخص نے اپنی بیوی خنثی کو ایک لونڈی دی۔ وہ خنثی اس قسم کا تھا کہ اس کا فرج مردوں اور عورتوں دونوں قسم کا تھا۔ اس شخص نے اپنی بیوی خنثی کے ساتھ جماع کیا تو اس سے ایک لڑکا پیدا ہوا، اور جب اس خنثی نے اپنی لونڈی کے ساتھ جماع کیا تو اس سے بھی ایک لڑکا پیدا ہوا۔ یہ بات مشہور ہو گئی اور معاملہ امیر المؤمنین سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ نے خنثی مشکل سے سوال کیا تو اس نے بتایا کہ اس کا فرج عورتوں والا بھی ہے، کہ اس سے مخواری بھی آتی ہے اور مردوں والا بھی ہے، کہ اس سے خروج مانی بھی ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دونوں غلاموں برق اور کمر کو بلایا اور ان کو حکم دیا کہ وہ خنثی مشکل کی دونوں طرف والی پسلیاں شمار کرے۔ اگر بائیں جانب کی ایک پسلی دائیں جانب کم ہو تو پھر اس خنثی مشکل کو مرد سمجھا جائے گا ورنہ عورت۔ وہ اسی طرح ثابت ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے مرد ہونے کا فیصلہ صادر فرمایا اور اس کے خاوند اور اس کے درمیان تفریق کر دی، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اکیلا پیدا فرمایا، اور جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر احسان کا ارادہ فرمایا کہ اس کا جوڑا پیدا فرمائے تاکہ ان میں سے ہر ایک اپنے جوڑے سے سکون حاصل کرے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام سو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بائیں جانب سے اما حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ جب بیدار ہوئے تو ان کی بائیں جانب ایک حسین و جمیل عورت بیٹھی ہوئی تھی، تو اس لیے مرد کی بائیں جانب کی پسلی عورت سے کم ہوتی ہے اور عورت کی دونوں جانب کی پسلیاں برابر ہوتی ہے۔ کل پسلیوں کی تعداد 24 ہے، 12 دائیں جانب اور 12 بائیں جانب ہوتی ہے، جبکہ مرد کی دائیں جانب 12 اور بائیں جانب 11 ہوتی ہے، تو مرد کی کل پسلیاں 24 کی بجائے 23 ہوتی ہے۔ اس حالت کے اعتبار سے عورت کو ذلہ اعوج کہا جاتا ہے، اور حدیث شریف میں تصریح ہے کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اگر تو اس کو سیدھا کرنا چاہے تو یہ ٹوٹ جائے گی، اس لیے اس کو اپنی حالت پر چھوڑ کر اس سے نفع اٹھاؤ۔ ناظرین، سوال یہ ہے کہ پیدا کیسے ہوتے ہیں؟ تو طبی نقطۂ نظر سے تو کروموسومز اور جو ایکس اور وائی میں تقسیم شدہ ہوتے ہیں اور مرد اور عورت کی پیدائش کا سبب بنتے ہیں۔ جب ان میں توازن برقرار نہیں رہتا تو پھر مؤنث کی پیدائش ہوتی ہے، لیکن اسلامی نقطۂ نظر سے اس سے قدر مختلف ہے۔ امام طرطوسی کتاب التحریم الفواحش میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت نقل کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہجڑ جنات کی اولاد ہے۔ کسی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آدمی کو حالت حیض میں بیوی سے مجامعت کرنے سے منع کیا۔ جب آدمی حالت حیض میں بیوی کے پاس آتا ہے تو شیطان عورت کی طرف آدمی سے پہلے پہنچ جاتا ہے، یعنی مجامعت کرتا ہے، اس سے عورت حاملہ ہو جاتی ہے اور اولاد ہجڑا پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک اور کتاب میں حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی سے صحبت کرتا ہے اور بسم اللہ نہیں پڑھتا تو شیطان پیشاب نکلنے کی سوراخ پر لیٹ جاتا ہے اور اس شخص کے ساتھ وہ بھی صحبت کرنے میں شریک ہو جاتا ہے۔ امام مسلم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس جائے تو دعا پڑھ لیا کرے، اور وہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کی مدد سے اے اللہ ہمیں شیطان سے محفوظ رکھ اور ہماری اولاد کو بھی شیطان کے شر سے محفوظ فرما۔ تو اس طرح شیطان انسان کو کوئی نقصان
نقصان نہیں کر سکتا۔ ناظرین گرامی، شیر خدا حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذہانت اور انصاف پر مبنی فیصلے پورے عرب میں مشہور تھے، اس لیے مسلمانوں کے علاوہ دیگر مذاہب کے لوگ بھی اپنے تصفیہ طلب مسائل کے حل کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے رجوع کیا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے علم و فراست سے جب کوئی فیصلہ سناتے تو لوگ اس فیصلے کو دل سے قبول کر لیتے، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ عدل و انصاف کے تقاضوں کے مطابق فیصلے کرتے تھے۔ اس دور میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے علم ریاضی کے حوالے سے ایسے تاریخی فیصلے کیے کہ بڑے بڑے ریاضت دان ان فیصلوں پر حیرت کا اظہار کرتے تھے۔ ناظرین گرام، اس امید کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔